السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ آج کی سب سے اہم اور بڑی خبر، آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید کو چارج شیٹ کر دیا گیا، اور آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی میں جنرل فیض حمید کو سیاسی سرگرمیوں اور پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہونے، اختیارات سے تجاوز کرنے، سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر باضابطہ طور پر چارج شیٹ کیا گیا ہے۔ پرتشدد اور بدامنی کی کارروائی میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل ہیں، جبکہ اس معاملے میں باخبر رہنے والے سینیٹر فیصل وابڈا نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ فیض حمید کو چارج شیٹ کیا گیا ہے تو بانی پی ٹی آئی کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ عبرتناک انجام دیکھ کر سب کو پیغام ملے گا۔ پی ٹی آئی کے سول نافرمانی سے متعلق غبارے سے آج ہوا نکل گئی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا یہ کہنا ہے کہ فیض حمید کا کورٹ مارشل فوج کا اندرونی معاملہ ہے۔ دوسری طرف بانی تحریک انصاف عمران خان کی سیاسی قیدیوں کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے 2 مطالبات سے متعلق دی گئی مہلت ختم ہونے میں اب صرف 4 دن باقی رہ گئے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کی 5 رکنی مذاکراتی ٹیم حکومت کے جواب کی منتظر ہے۔ عمر ایوب صاحب تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ انسان ہوں یا فرشتے، وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت کے عزائم ہمیں کچھ اور ہی نظر آ رہے ہیں، جیسے کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کابینہ اجلاس میں کہا کہ اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والوں کو نہیں چھوڑ۔ سیاسی استحکام ضروری ہے۔ جنہوں نے اسلام آباد پر جو چڑھائی کرنے کی ایک انتہائی ناپاک کوشش کی، اس میں جو ملوث ہیں ثبوت کے ساتھ، ان کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اگر کوئی بے گناہ ہے تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ بدقسمتی سے پھر ایک سول ڈس اوبیڈینس کال دینے کی کوشش کی گئی، اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ ایسے ماحول میں مذاکرات کی دال کیسے گلے گی؟ فیض حمید پر فرد جرم عائد ہونے سے کیا عمران خان کی مشکلات بڑھ جائیں گی؟ اور ماضی کے برعکس اس بار تحریک انصاف کی سول نافرمانی کی مہم کیسے کامیاب ہوگی؟ ترسیلات زر اور بائیکاٹ مہم کے علاوہ دوسرے مرحلے میں ایسا کیا خاص ہے جس کا اعلان 15 دسمبر کو پشاور جلسے جائے گا؟ اسی ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں ہم جوائن کریں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب۔ علی محمد خان صاحب، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب پر جو آج فرد جرم باقاعدہ طور پر عائد ہوئی ہے، اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب خان صاحب کی بھی باری آ جائے گی اور خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کے لیے بھی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ فیصل وابڈا صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور بہت سارے جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چارج شیٹ صرف فیض حمید کے خلاف نہیں، یہ پی ٹی آئی کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دیکھیں، اس کو ہم کوئی معمولی واقعہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فارمر ڈی جی آئی جو ہے اس پہ کورٹ مارشل پروسیڈنگز ہیں، لیکن جس طرح بیرسٹر گوہر صاحب نے آج قومی اسمبلی میں یہ بات کی میڈیا کو، وہی پارٹی کی آفیشیل پوزیشن ہے کہ ملٹری کا انٹرنل میٹر ہے، اور یہ معمولی واقعہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے۔ خوشی کی بات کسی کے لیے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اتنے ہائی آفیشل پہ اگر اس طرح کے چارجز لگے ہیں، لیکن پھر ان کا اپنا معاملہ ہے، میں نہیں سمجھتا اس پہ ہمیں کوئی زیادہ کامنٹ ہمارا بنتا ہے۔ جہاں تک خان صاحب کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں تو اس سے میں ٹوٹلی ڈس ایگری کروں گا کہ ایک تو سویلینز کا ملٹری ٹرائل، اور دوسرا یہ کہ خان صاحب کا 9 مئی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ خود زیر حراست تھے اس وقت جب یہ سارا کچھ ہوا۔ اور ابھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے کیسز میں خان صاحب کو غلط کیسز ان پہ بنے، اس میں ان کو ریلیف ملی ہے۔ پورا پاکستان اس بات کا گواہ ہے کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں اور ان کا سلوشن بھی پولیٹیکلی ہی ہے۔ اور یہ جو اسکیلیشن لیڈر اتنا اٹھایا گیا ہے، اتنی زیادہ اسکیلیشن کی گئی ہے پوسٹ رجیم چینج یا اسپیسیفکلی پوسٹ 9 میں، میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ اب ان چیزوں سے آگے بڑھا جائے۔ جو پولیٹیکل ڈائلاگ ہے اس کو حقیقی معنی میں شروع وہ کیا جائے۔ کمیٹی بن چکی ہے، حکومت کو بھی اپنی سنجیدگی دکھانی چاہیے اور ٹیبل پہ بیٹھ کے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، اور اچھا کسی بھی طرح سے یہ بتائیے گا علی محمد خان صاحب کہ کیا 9 مئی سے پہلے اور آپ کی حکومت کے خاتمے کے بعد، یعنی اپریل 2022 سے لے کے 9 مئی 2023 تک، کیا جنرل فیض حمید کوئی ایسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں ملوث تھے جو آپ کے ساتھ، یعنی وہ تو کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی بات ہو سکتی ہے، کیا پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا تعلق، واسطہ، اثر و رسوخ کچھ تھا؟
دیکھیں میرے نالج میں نہیں ہے، اتنا مجھے پتا ہے کہ جب ہماری حکومت تھی تو آفیشیل میٹنگز میں وہ تشریف لاتے تھے خان صاحب سے، پی ایم آفس میں ان کی میٹنگز ہوتی تھیں، وہ اس کی فوٹیجز بھی آپ دیکھتے تھے، لیکن وہ آفیشیل کیپیسٹی میں جو بھی کوئی بھی ڈی جی آئی ہوتا ہے اپنے پی ایم کے پاس آتا ہے. لیکن اس کے بعد جب ہماری حکومت ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد میرے نالج میں نہیں ہے کہ ان کا کوئی رابطہ آفیشیل کیپیسٹی میں کوئی بھی ہو خان صاحب کے ساتھ. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو، جتنا مجھے یاد پڑتا ہے، تو کچھ مہینے پہلے ہی وہ جا چکے تھے اپنی اس آفیشیل پوسٹ سے. تو اس کے بعد ان کی کوئی اتنی زیادہ جو پہلے آنا جانا ہوتا تھا باجوہ صاحب کے ساتھ پی ایم آفس، وہ اس طرح سے پھر نہیں تھا. میرا نہیں خیال کہ حکومت ختم ہونے کے بعد کوئی رابطہ ان کا ایسا ہوگا خان صاحب کے ساتھ، میرے نالج میں نہیں ہے. لیکن دوبارہ یہ بات میں کروں گا کہ ان کا جو بھی معاملہ ہے، فوج کا اندرونی معاملہ ہے، اس سے تحریک انصاف کو یا عمران خان صاحب کو لنک کرنا یہ ایک غلط فعل ہوگا. خان صاحب کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان صاحب ایک سیاسی اسیر ہیں، ایک سیاسی قیدی ہیں، اپنے جرم کا حد سے زیادہ جو ہے وہ بے گناہ 500 دن جیل میں کاٹی ہے، اور اپنا وہ کفارہ ادا کر چکے ہیں گناہوں کا بھی جو انہوں نے نہیں کیا. وقت آ گیا ہے کہ ان کو باہر لایا جائے، عزت کے ساتھ ان سے بات کی جائے، اور یہ جو پاکستان کا جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے اس کو نارمل پہ لا کے ملک کے یعنی آگے خان صاحب بڑھانے کو اور پی ٹی آئی کی کو کوئی کوشش کی جائے. پریشانی نہیں ہوگی اس چارج شیٹ سے، یا آگے جب ان کا ٹرائل ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے، اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ اچھا یہ بھی بتائے گا علی محمد خان صاحب، مذاکراتی کمیٹی خان صاحب نے تو بنا دی، حکومت پہلے تو آفرز دیتی رہی ہے، اب کیا کوئی رابطہ ہوا ہے آپ لوگوں سے؟ کوئی بات چیت ہو رہی ہے یا ابھی تک مکمل خاموشی ہے حکومت کی طرف سے؟ کمیٹی کے ایک اہم ممبر سے میں نے پوچھا، جو نام بتانا ضروری نہیں ہے، کہ کیا کوئی رابطہ ہوا ہے. حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی رابطہ جو ہے وہ نہیں ہوا. تو یہ حکومت کی سنجیدگی ظاہر کرتی ہے. باتیں تو بڑی کرتے ہیں، لیکن حکومت پھر جب سر اگر پہ یہ آ پڑتی کہے ہے، جیسا پھر کہ جب سر پہ آ پڑتی ہے تو دیکھیں رات کو بھی منتیں کرتے ہیں. لیکن اب جب کمیٹی بن گئی ہے، کیوں دیکھیں الزام تو حبیب صاحب ہم پہ لگتا ہے نا، الزام تو ہم پہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف پولیٹیکل نہیں ہے. تحریک انصاف کی اپروچ جو ہے وہ پولیٹیکل نہیں ہے، سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرتے. جب کمیٹی بن گئی ہے اور عمر ایوب صاحب جو کمیٹی کے ہیڈ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر حکومت کی طرف سے پراسرار خاموشی کس بات کا اندیا دے رہی ہے؟ نہیں، خاموشی تو نہیں، بلکہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو ریپیل کر رہے ہیں. خود جناب وزیر اعظم کی تقریر اور اس کے بعد آج ہی خواجہ آصف صاحب کے جو فرمودات ہیں، وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سے تو مذاکرات کسی صورت حکومت تو کم از کم پی ایم ایل این کی حد تک تو نہیں چاہتی. حبیب صاحب لوزر تو پھر آپ اور ہم عام عوام ہی ہیں جو پاکستانی 25 کروڑ ادھر رہتے ہیں، کہ اگر موجودہ حکومت چاہے فارم 47 کی ہے جو بھی ہے، عہدوں پہ تو بیٹھے ہیں نا جی. وزیر اعظم کا اختیار استعمال کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کا اختیار استعمال کر رہے ہیں. یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان کی شاید حالیہ تاریخ میں، مجھے زیادہ ماضی کا تو نہیں پتا کیونکہ میری پیدائش سے پہلے کی باتیں ہیں، لیکن جتنا مجھے پوسٹ 90s میں نے دیکھا ہے، اتنا ہم دیکھتے تھے کہ آئی جی آئی بنائی گئی، بے نظیر صاحبہ کے خلاف میاں صاحب کو سپورٹ کیا گیا، اور یا پھر جو کیو لیگ جو ہے وہ بنائی گئی، اور پھر مشرف صاحب کو ایک سپورٹ ملی اور ایک عجیب سا ارینجمنٹ تھا. لیکن ہم ہمیشہ یہ دیکھتے تھے حبیب صاحب کہ کچھ سیٹوں کی مینپولیشن ہوتی تھی. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. یعنی کہ دیکھیے ماضی میں میاں صاحب 3 بار وزیر اعظم بنے ہیں، بی بی صاحبہ بی بی شہید جو ہیں وہ 2 دفعہ بنی. کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص خود ہارا ہو. یہ ہوتا تھا کہ اس کو کچھ ہاری ہوئی سیٹیں جتا کے دے دی جاتی تھی. جس طرح میاں صاحب، آپ کو یاد ہوگا 88 میں میاں صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، ہم چھوٹے سے اسکول گوئنگ تھے. بی بی صاحبہ جو تھیں وہ وزیر اعظم تھیں، اور ان کے اندر کوئی کوارڈینیشن نہیں. لیکن نواز شریف صاحب اپنی سیٹ جیتے ہوئے تھے، بی بی صاحبہ بھی اپنی سیٹ ظاہر وہ تو جیتی تھی، عوامی طاقت سے آتی تھی. لیکن یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا شخص وزیر اعلیٰ پنجاب کی کرسی پہ بیٹھی ہوئی محترمہ، یا ان کا وزیر دفاع صاحب، یا ان کا بہت سے اہم عہدوں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنی سیٹیں ہارے ہیں. یعنی کہ یہ اس اب ان حالات میں چاہے کچھ بھی آپ کہیں، حکومت پہ تو بیٹھے ہیں. دوسری طرف ایک بہت بڑی جماعت ہے جس کے پیچھے بہت بڑی، میں یہ نہیں کہتا پورا پاکستان، یہ مبالغہ آرائی ہوگی، لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ بھی ہیں. اب ان کے بیچ میں اگر ڈائیلاگ نہیں ہو رہا، اگر بات نہیں ہو رہی،
یہ لمحہ فکریہ ہے 25 کروڑ عوام کے لیے کہ ہماری حالت کیا ہے اور یہ ادھر اقتدار کی جنگ ہے یا کیا ہے، تو انا کی جنگ اس میں ہے، کیا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب جو مذاکرات ہیں ان کے لیے، چلیے پہلے تو آپ کی طرف سے انکار رہا، اب آپ نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، تو آپ کی کمیٹی حجت تمام کرے، رابطہ کرے دوسرے پارٹیوں سے اور ان سے بات کرے؟ اپوزیشن کی جماعتوں سے ہماری انگیجمنٹ ہے، وہ بھی آپ دیکھیں گے مزید بڑھے گی. سندھ میں بھی تھوڑی سی انگیجمنٹ ہوئی ہے، اور جماعت اسلامی یا جمعیت کے ساتھ تو رابطہ ہے پہلے سے. شیرانی صاحب کے ساتھ بھی رابطہ ہے، اچھکزئی صاحب کے ساتھ بھی رابطہ ہے، مینگل صاحب کے ساتھ بھی ہے. تو مے بی کہ اب یہ بات آگے ایک اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کی طرف جائے، جب کہ آپ نے دیکھ لیا کہ مولانا صاحب کے ساتھ کیا ہوا. یعنی کہ ان کو سیاست کا سلطان کچھ لوگ کہتے تھے، لیکن سلطان کے ساتھ جو ہوا ہے کہ نیچے سے تخت ہی کھینچ لیا، نہ تاج رہا نہ تخت. ان کو بھی ویسے احساس ہو گیا ہے کہ اپنے ان پرانے ساتھیوں پہ آپ کو اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کی زندگی گزر گئی ان کے ساتھ، آپ نے پھر بھی ان پہ اعتماد کیا. میں اب بھی کہتا ہوں کہ خان کو پکا ہاتھ دیں. خان علی محمد خان صاحب جو اس کو دوستی کا ہاتھ دیتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے. تو ایسے میں علی محمد خان صاحب، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ایک سے زیادہ بار یہ کہا گیا کہ بات چیت پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہونی چاہیے. پی ٹی آئی اس موقف پہ رہی کہ نہیں، بات چیت صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہونی چاہیے. پی ٹی آئی نے اب حجت تمام کی ہے، یعنی اب پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، جو مخالف پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ راستہ کھولا ہے. تو اگر یہ راستہ یعنی یہ راستہ بند رہتا ہے، دوسری طرف سے اس پر کوئی نہیں چلتا یا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں حبیب صاحب، ماضی میں ہم نے بھی انگیج نہیں کیا. میرے خیال میں انگیج کرنا چاہیے پولیٹیکل فورسز کو، کیونکہ جب انگیجمنٹ بند ہوتی ہے تو وہ جو خاموشی ہے، اس خاموشی کا شور پھر آپ کو پورے پاکستان سے سنائی دیتا ہے. اور وہ شور ایسا شور ہے کہ وہ سننا نہیں چاہتا. وہ شور ہے لاقانونیت کا، وہ شور ہے افراتفری کا، وہ شور ہے مارا ماری کا، وہ شور ہے میں نہ مانوں کا، وہ شور ہے میں کا. یہ میں کا شور ہوتا ہے جب آپس میں بات نہیں کرتے، پھر اپنی میں پڑ جاتے. تو وہ کیا تھا کہ نہ کر بندیا میری میری، نہ میری نہ تیری، 4 دن دا میلہ دنیا پھر مٹی دی ڈھیری. سوچیں ذرا 25 کروڑ عوام رول رہے ہیں. کیا خوبصورت نام ہے پاکستان، اور کیا خوبصورت خواب تھا پاکستان، جو کہ اب بھی بن سکتا ہے اگر ہم اپنی تھوڑی سی اصلیت پہ واپس آ جائیں. ہم کیا ہیں؟ علی محمد خان صاحب، بڑے بڑے لیڈر بن جاتے ہیں. ابھی آپ نے قوم یہ لیڈرشپ دیتی ہے. قوم ہمیں کندھوں پہ بٹھا کے ہماری زندہ باد مرد آباد کرتی ہے. اس قوم کا ہم سے یہ تقاضا ہے کہ آپ تھوڑا سا مہربانی فرمائیں، بیٹھ جائیں، ہمارے مسئلوں کا حل نکالیں. ہمارے بچے بے روزگار ہیں. اچھا علی محمد خان صاحب، ابھی آپ نے کہا نہیں ہے، ہماری رپٹ درج نہیں ہوتی، ہمیں نوکری نہیں ہے، علی محمد خان ننگ صاحب ہے، افلاس ہے، اور یہاں انا کی حمالہ سے لوگ نیچے نہیں اترتے. تو یہ دیکھیں، اب اگر عمران خان صاحب نے آپ کو ایک اپرچونٹی کریٹ کی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. تو آدمی نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا. اچھا، یہاں سے تو اپرچونٹی مل گئی، لیکن علی امین گنڈا پور ایک بات کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات بھی ہوئی کہ انہیں پشاور لے جایا جائے گا یا ان کی رہائی کا معاملہ ہوگا. کیا یہ بات بھی آن کارڈز ہے؟ زیادہ تو نہیں تفصیل کا مجھے پتا، کچھ چیزوں کا ہو سکتا ہے ہو، کیونکہ احتجاج کے دنوں میں تھوڑا سا میں اس انگیجمنٹ کے قریب تھا. میں ڈائریکٹ نہیں تھا اس میں، مجھے نہیں پتا ڈائریکٹ انگیجمنٹ کیا تھی، لیکن میں گور صاحب کے ساتھ 1-2 دفعہ ڈیالہ جانا ہوا، اور کوشش میری یہ تھی کہ میں ان کوششوں کا حصہ رہوں جو تصادم کو روکیں. بدقسمتی سے شاید اللہ کو یہ منظور تھا، نہ روک سکے. ہو گیا جو ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اب آگے کیا کریں؟ کیا لکیر پیٹتے رہیں؟ یہ جو شہیدوں کا خون ہے دونوں ہاتھوں پہ ہے، سیویلینز کا بھی ہے اور رینجرز اور پولیس کا بھی ہے. یہ کتنا نقصان ہو گیا ملک و قوم کا، کتنا نقصان ہو گیا. ایک دیکھیں، اس ماں سے پوچھیں جو ایک بچے کو بڑا کرتی ہے. یہ مجھے آپ کو کیا پتا اس درد کا؟ وہ تو جس کا لال گیا ہے نا، جو وردی میں گیا ہے، جو بغیر وردی گیا، جن کے گئے بالکل وہی جانتے ہیں. اچھا علی محمد خان صاحب، فیصل وافڈا صاحب ایک بات بڑے تواتر سے کر رہے ہیں، اور مسلسل ہر فورم پر وہ جس پروگرام میں بیٹھتے ہیں، جس فورم پر آتے ہیں، وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور میں انہیں بچاؤں گا.
کیا اس بیان سے پاکستان تحریک انصاف میں کوئی تشویش ہے؟ میرے خیال میں خان صاحب کی جان کو اندر خطرہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ حکومت ریاست رسپانسبل ہے، سیاسی اختلاف اپنی لیکن وہ جگہ، کہہ رہے ہیں ان ملک کے کا سب سے حواریوں بڑا- سے ہی خطرہ ہے، پاکستان تحریک انصاف سے ہی خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ میں۔ دیکھیں اگر میں اپنی بات پوری کر پاؤں، دیکھیے جی باہر تو پھر انسان کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے نا، جیسے میں اب باہر ہوں تو میری اپنی ذمہ داری ہے، حالانکہ ریاست پھر بھی میری رسپانسبل ہے، لیکن جب میں جیل میں تھا، اڈیالہ تھا، جیلم تھا، پشاور، مردان، جدھر بھی تھا میں چکیوں میں ادھر ادھر، تو وہ رسپانسبلٹی تھی اس وقت حکومت پاکستان کی کہ علی محمد جو ہے وہ زندہ سلامت رہے۔ اسی طرح خان صاحب ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، امت مسلمہ کے 3 4 5 چیدہ ناموں میں سے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان کا اندر رہنا جو ہے وہ بہت بڑا بوجھ بھی ہے اس حکومت، اس نظام، اس سسٹم، اس ریاست پہ، کہ ان کو یہ بھی انشور کرنا ہے کہ ان کی جان ہر طرح سے محفوظ رہے۔ تو اب اندر اگر ان کو خطرہ ہے تو ڈائریکٹ کوسچن مارک ہوگا حکومت پاکستان پہ۔ اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کسی لوگوں سے ہے تو مجھے نہیں پتا، بغیر ثبوت کے تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایسی کوئی بات ہوگی۔ اگر ان کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے تو عام آدمی نہیں ہے، عمران خان بڑے آدمی ہیں، لیڈر ہیں ملک کے، ان کے اپنے کے وہ لیڈر رہے ہیں، تو واڈا صاحب کو پھر وہ انفارمیشن میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار لوگوں کو دینی چاہیے اگر کوئی ایسی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جو زندگی سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اس میں ہم سب کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، یہ حساس معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا، ایک قومی حکومت کی بات بھی چلنا شروع ہو گئی ہے، آپ ہی کے سابق ساتھی فواد چودھری صاحب نے تو ایک مضمون بھی لکھا ہے، کیا قومی حکومت بھی آن کارڈز ہے؟ کیونکہ کچھ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی بھی حکومت میں شامل ہو سکتی ہے۔ مجھے اس کا علم نہیں ہے، خان صاحب سے 2 3 4 دفعہ تو میں گیا ہوں، ملاقات نہیں کرنے دی گئی، مجھے تھوڑا سا روک ہے، ابھی مجھے نہیں ملنے دیا جا رہا، حالانکہ میں پہلے لیگل ٹیم کے حصے کے طور پہ میں جاتا تھا، تو ابھی حال ہی میں 3 4 ملاقات تو میری نہیں ہوئی، تو یہ چیز میرے نالج میں نہیں ہے۔ اگر کسی نے خان صاحب سے ڈسکس بھی کیا ہے تو وہ بات ابھی باہر نہیں آئی۔ جہاں تک میں اپنے لیڈر کو جانتا ہوں، میرے خیال میں جتنا ان کا مائنڈ اگر میں ریڈ کر سکتا ہوں تو وہ یہی ہے کہ وہ شاید بات پہ تو راضی ہو جائیں جو اب انہوں نے کہا ہے کہ کمیٹی بنی ہے اور پولیٹیکل ڈائیلاگ پہ، کیونکہ ماضی میں حبیب صاحب آپ کو یاد ہوگا پری 2013 2008 الیکشنز اور مشرف صاحب کی ایرا میں خان صاحب اے پی ڈی ایم کا حصہ تھے، وہ ڈائیلاگ میں آپ کو یاد ہوگا وہ حصہ بنے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب کوئی ایسی مخلوق ہے کسی بات نہیں کرتے، ان کا ایک اصولی موقف ہے کہ وہ ان سے اس وقت نہیں کر رہے تھے بات، یہ جو حکومت بننے کے بعد یا اپوزیشن، لیکن وہ بالکل بات کر سکتے ہیں اور وہ پولیٹیکل آدمی ہیں، لیکن ان چیزوں کو اگر آپ ایک بڑے پیرامیٹر پہ پھیلا کے دیکھیں اور اس کا ایک نچوڑ نکالنے کی کوشش کریں تو اس کا نچوڑ تو وہی ہے، 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ یہ قوم بڑا پس چکی ہے اور بڑا سفر کر گئی ہے، اور ہم وہ ایک منزل ایک طرح سے کھو بیٹھے ہیں، ہم نے بہت آگے جانا ہے، اس ملک کا بہت تابناک مستقبل علی ہے، محمد خان صاحب ہم میں بہت کیپیبلٹی ہے، لیکن اس وقت کچھ اناؤں کی جنگ ہے۔ اناؤں کے حوالے سے نیچے اتریں، پاکستانیوں کا سوچیں۔ عمران خان اتنی تکلیف کے بعد بھی آپ کو راستہ دے رہا ہے، اس راستے کو پکڑیں، ایسا نہ ہو کہ ایسا نقصان ہو جائے کہ پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہ رہے۔ سول نافرمانی کی جو کال ہے، جب یہ بات ہوئی تب بھی کچھ خبریں آئیں کہ شاید جو پی ٹی آئی لیڈرشپ ہے اس میں یکسوئی نہیں پائی جاتی اس معاملے پر، انہیں لگتا ہے کہ ابھی یہ وقت مناسب نہیں ہے اس کال کے لیے، لیکن خان صاحب نے چونکہ کال دی ہے تو پھر سب کو عمل کرنا ہوگا۔ مؤثر کیسے بنائیں گے اس کو آپ لوگ؟ دیکھیں وہ کال جب آئی ہے اچانک آئی تھی، تو اس کو جب دیکھا لیڈرشپ نے، اس پہ مختلف آراء آئیں، کیونکہ تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جہاں چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، تو کور کمیٹی وغیرہ میں اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے، لیکن ابھی جس طرح علی امین خان نے بھی بات کی ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ اس کی موڈیلٹیز وغیرہ کو ڈسکس کریں گے، فی الحال فوکس سارا اس چیز پہ ہے کہ اگر یہ ڈائیلاگ سے یہ کمیٹی کوئی کام کرنا شروع کرتی ہے، اس سے کوئی راستہ بنتا ہے، نہیں ہے تو پھر خان صاحب یا پارٹی جو ڈائریکشن دے گی اس پہ سب پھر عمل کریں گے، لیکن فی الحال میرے خیال میں فوکس اسی چیز پہ ہے، اور اس پہ میڈیا میں بھی بات ہوئی ہے، کل اپوزیشن لیڈر صاحب نے خود اس پہ بات کی ہے، تو تحریک انصاف کی طرف سے تو ایک انیشیٹو لے لیا گیا ہے اور بال اب حکومت کے کورٹ میں ہے۔ کل کو اگر ان معاملات کا نتیجہ گفتگو سے نہیں نکلتا اور ڈائیلاگ نہیں ہوتا
तो हमेशा क्वेश्चन मार्क हुकूमत पे होगा कि अपोजिशन ने तो पहल कर दी थी, अपोजिशन ने तो ऑप्शन दे दी थी आपको, आपने ही वो ऑप्शन नहीं ली। और माजी में ये भी याद रखिए, जब जब माजी हमारी कोई इतना ताबनाक नहीं है, जब जब ऐसा मौका पॉलिटिकल फोर्सेस ने गवाया, तो जब फिर वो एक रिजल्ट तक पहुंचे भी तो फिर वक्त गुजर चुका था। मेरा इशारा 9 सितारों की तहरीक की तरफ है कि वो बातें फिर तय पा गई थी, लेकिन फिर वो क्या कहते हैं, कौसर नियाज़ी साहब अल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए, इस दुनिया में नहीं है, जो उनका एक मशहूर किताब थी कि और लाइन कट गई। मैं ये कहूंगा, अली मोहम्मद ये कहेगा कि बात कर लें इससे पहले कि फिर कोई कहे कि और लाइन कट गई। तो ये बताइएगा कि इस कमेटी की जो मुज़ाकरात के लिए बनाई गई है, उम्र 15 दिसंबर तक है। लेकिन बाजार तो ऐसे लग रहा है, लेकिन अगर कोई इनिशिएशन होती है, कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलना शुरू होते हैं, तो फिर ये कमेटी जाके वो चीजें अपने लीडर के सामने रख देंगी। खान साहब उन चीजों को देखेंगे, फिर वो जो मुनासिब होगा, अगर उनको लगता है कि बात चल रही है और नतीजा निकल रहा है, तो फिर वो उसमें मैं समझता हूँ कोई भी फैसला कर सकते हैं। लेकिन अभी तो अभी तो ऐसा है जिस तरह वो जीरो पे बैट्समैन खड़ा होता है, तो अभी तो बैट्समैन जीरो पे है, जो मुज़ाकरात का बैट्समैन है उसका स्कोर अभी 1 भी नहीं है बोर्ड पे, और बॉलिंग बड़ी तेज है, और जिधर से आ रही है सबको पता है कि उधर से अगर इन स्विंग हो गई तो फिर दोनों खिलाड़ियों को हिट विकेट होना पड़ेगा। मैं दोबारा ये कह रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल से। वेलकम बैक नाज़रीन। जो सूरत हाल है इसमें हम देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट फैज़ हमीद पर फ़र्द जुर्म आयद, और उसके बाद अब इन मामलात को पीटीआई से भी जोड़ा जा रहा है कि आगे चलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी मामलात आएंगे। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। राना साहब, मुस्लिम लीग नून का दरीना मुतालबा भी था कि फैज़ हमीद के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अब ये मामलात तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि अब खान साहब का भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता है? क्योंकि बारहा हुकूमत से पूछा गया, लेकिन हुकूमत की तरफ से यही कहा जाता रहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये PMLN के मुतालबात तो हैं, लेकिन ट्रायल जो है वो बिल्कुल हकायक के ऊपर मबनी होगा, और ये कड़ियाँ मिलती हैं और हम समझते हैं कि इसमें से बहुत कुछ निकलेगा और ये इंटरलिंक्ड होगा। खान साहब की बहुत कार्रवाई जो जब वो वज़ीर आज़म थे और जब फैज साहब भी जो है वो ऑन ड्यूटी थे, तो ये चीज़ें जो है जब चलेंगी ट्रायल तो फिर ये सामने आएंगी। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बाकायदा अपनी कमेटी का ऐलान कर दिया है मुज़ाकरात के हवाले से के लिए, और उस कमेटी की तरफ से ये कहा गया कि तमाम लोगों से वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। एक तरफ से तैयारी है और दूसरी तरफ खुद हुकूमत कई बार मुज़ाकरात की ऑफ़र कर चुकी है। तो क्या अब हम समझें कि हुकूमत और PTI के दरमियान कोई मुज़ाकरात होंगे, कोई बातचीत होगी? देखें, बात यह है कि हुकूमत के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले होते हैं और कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते। इशू क्या है? आप ये नहीं कह सकते कि बेलारूस का सदर आए हुए हैं और आप डी चौक में धावा बोलें और आप एक पुरतशद्दद जो है एहतजाज करें, जहां आप जो है वो गाड़ियां जलाएं, आप शेल मारें, आप रेंजर्स को, पुलिस वालों को शहीद करें, और फिर उसके बाद जब आप वहां फेल हो जाएं, फ्लॉप हो जाए आपकी वो सारी कार्रवाई, तो फिर आप कहें कि हम सिविल नाफरमानी करेंगे, और अगर आपने हमारी बात ना मानी तो फिर हम जो है रेमिटेंसेस बंद करा देंगे। तो इस धमकी आमेज और पुरतशद्दद और मुल्क दुश्मन जो है धमकियों के साथ आप समझते हैं कि हम मुज़ाकरात में बैठ जाएंगे, तो जब तक ये ब्लैकमेल चलेगा कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन आप अपनी शराइत पहले रखें और धमकियां आप मुल्क दुश्मन रखें, तो फिर हम बातचीत नहीं करते। तो हुकूमत की तरफ से किन कंडीशंस पर मुज़ाकरात हो सकते हैं फिर? देखें, कॉल अपनी ख़त्म करें, और जो है जो इन्होंने पुरतशद्दद जो ये प्रोटेस्ट किए हैं उसके ऊपर हुकूमत अपनी रिट कायम करेगी। उसके अलावा हमारे दरवाजे खुले, हम हर किस्म की बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये अपनी सिविल नाफरमानी की भी कॉल पुट ऑफ करें और जो है शराइत भी अपनी ख़त्म करें, तो हम बैठने के लिए तैयार हैं।
رانا صاحب آپ حکومت ہیں, پرائم منسٹر کئی بار کہہ چکے ہیں, آپ کے کئی سینئر لوگ جو ہیں پولیٹیکل پارٹی کے وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ مل بیٹھنا وقت کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ مختلف لوگ ہیں جو ظاہر آپ کی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے لیکن حکومت کا حصہ ضرور ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کو آگے بڑھنا چاہیے. تو ایک طرف اگر شرطیں رکھی جا رہی ہیں تو چلیے وہ تو اپوزیشن ہے, تو حکومت بھی تو دراصل شرطیں ہی رکھ رہی ہے. آپ کی بات سے تو یوں محسوس ہو رہا ہے. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے, میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو انہوں نے دھمکی لگائی ہے کہ ہم سول نافرمانی جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے, اس سے پہلے جو انہوں نے 26 نومبر کو اس ملک کے ساتھ کیا ہے, جو ایک پرتشدد انہوں نے احتجاج کیا ہے جہاں انہوں نے پولیس والوں اور رینجرز کو شہید کیا ہے, تو ان دھمکیوں کے ساتھ تو جو ہے وہ بات چیت نہیں ہوگی نا. اگر آپ کا جو ہے وہ اینڈ گیم یہی ہے کہ آپ نے ملک کو نقصان پہنچانا ہے, اور آپ کی اگر شرائط اس طرح تو جو ہے وہ کڈنیپر کرتے ہیں کہ اگر آپ نے, یا وہ اگلی اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر ہماری آپ نے شرائط نہ مانی تو ہم جو نیوکلیئر کے راز ہیں وہ ہم جو ہے وہ لیک کر دیں گے. تو ایسے تو نہیں ہوتا نا. اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے تو بات چیت کی جا سکتی ہے لیکن دھمکیوں کے ساتھ نہیں کی جائے. تو رانا آپ یہ صاحب کال پٹ آف کریں تو بالکل آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہمیں ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے؟ معاملات خرابی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے, اور آپ کا جو دعویٰ ہے, آپ کی حکومت بار بار بتاتی ہے کہ جناب دیکھیے انفلیشن نیچے آ رہا ہے, ہم دیگر چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں, تو ایسے ماحول میں جہاں سیاسی تناؤ ہو تو آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو خود آپ کی اچیومنٹس ہیں یہ لانگ لاسٹنگ ہوں گی؟ دیکھیں سیاسی تناؤ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اگر آپ نے جو ہے وہ دعویٰ آپ بول رہے ہیں کہ آپ نے سلامی پیش کرنی ہے, آپ صوبے کے وسائل استعمال کر کے آپ ایک جتھا کھول دیں کہ کیپٹل کے اوپر حملہ آور ہو جائے, تو کیا یہاں کس نے, کون جو ہے وہ, ہم تو کہہ رہے ہیں سجرانی میں آپ بیٹھ جائیں, ہم نے تو کہا آفر دی. ابھی یہ نہیں کہ یہ جو کال ہے سول نافرمانی کی, یہاں کون سی حکومت تناؤ جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے؟ یہ تو اگر ان کا ایجنڈا ہی یہ ہے کہ انہوں نے ہر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ معاملات خراب کرنے, تو حکومت بار بار جو ہے وہ ان کے کہنے میں نہیں آ سکتی اور نہ ان کی شرائط ہم سنیں. رانا صاحب آپ لوگوں کا اپنا موقف ہے, دوسری طرف سے پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ انہیں جتنا دبایا جا رہا ہے, ان پر جتنی سختیاں بڑھائی جا رہی ہیں, وہ شور ہی تو کر سکتے ہیں, وہ شور بھی نہ کریں. نہیں, دیکھیں آپ کو پہلے حقائق کے اوپر بات کرنی ہوگی. پی ٹی آئی نے اس احتجاج میں کیا کچھ نہیں کیا. 40 سے زیادہ جو ہیں وہ پولیس والوں کی گاڑیاں جلا دی گئی. پھر میں نے آپ کو شہادتوں کا بات بتایا, 150 پولیس والے انہوں نے زخمی کیے. تو اب یہ نہیں کہ اس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ کیا جو لوگ جو ہیں اس پورے معاملے میں ملوث ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لانا چاہیے؟ رانا صاحب جب آپ پریس کریں گے پی ٹی آئی کو, آپ اس کو وال کی طرف پش کریں گے, تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ کی حکومت کو ایک اور چیلنج کا سامنا ہے جو مولانا فضل الرحمان کی صورت میں سامنے آ رہا ہے؟ تو آپ اپنے مخالفین کو تو اکٹھا ہونے کا موقع بھی دے رہے ہیں, اور اگر آپ مذاکرات کی طرف جاتے ہیں تو آپ اپنی مخالفت تو سگنیفیکنٹلی کم کر سکتے ہیں. تو مولانا آپ نہیں سمجھ رہے کہ کل کو مولانا اگر آپ اسی طرح پی ٹی آئی کو تنہا چھوڑتے ہیں تو مولانا انہیں گلے لگا سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں مولانا صاحب جو ہیں ان کی جماعت کا ایک جمہوری رویہ ہے اور پروٹیسٹ جمہوریت کا حصہ ہے. اگر وہ کوئی ایسا پروٹیسٹ کرتے بھی ہیں, اول تو ہم ان کے ساتھ انگیج ہیں اور ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, اور ہم صرف اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ باقی علماء بھی جو ہیں انہوں نے بھی, ان کا موقف بھی آیا ہے, 18,000 جو ہے مدرسے رجسٹر ہو چکے ہیں. وہ ان چیزوں کو جو ہے کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ آگے لے کے چلیں, اور اسی کنسنسس کی بات جو ہے مولانا صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے دوران کیا کرتے تھے. تو ہم تو مولانا کے ساتھ انگیجڈ ہیں, اور مولانا کی کوئی تاریخ نہیں ہے کہ وہ پرتشدد ہوں. دیکھیں ہم دیوار کے ساتھ پی ٹی آئی کو نہیں لگا رہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ پاکستان کو دیوار کے ساتھ لگا رہے. پی ٹی آئی پرتشدد ہو رہی. پی ٹی آئی جو ہے وہ سول نافرمانی کی کال دے رہی ہے جس سے معیشت کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ویسے تو ان کی کسی نے بات نہیں سننی, لیکن کارنر اگر کسی کو کنارے لگا رہا ہے تو جو پولرائزیشن اور نفرت کی سیاست کر رہی ہے وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے, حکومت نہیں. اچھا رانا صاحب, ایک دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, بلکہ سامنے کیا آ رہی ہیں, سامنے آ چکی ہیں. ایک ہے فیصل واڈا صاحب نے ایک کیمپین شروع کی اور انہوں نے ملاقاتیں شروع کر دیں. انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی, ایم کیو ایم سے ملاقات کی, اور ایم کیو ایم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام میں کرواؤں گا سسٹم کے اندر. آپ کا مینڈیٹ تو ہے لیکن ریپرزنٹیشن کم ہے.
دوسری طرف وہ مولانا فضل الرحمان سے ملے ہیں, وہ پی ٹی آئی سے ملنے کا بھی کہتے ہیں. پھر ایک تجویز آ رہی ہے قومی حکومت کی. تو یہ بتائیے گا کہ جو فیصل ووڈا صاحب ہیں کیا وہ انڈیپینڈنٹلی کر رہے ہیں یا حکومت سے اگر وہ ملتے ہیں اور کوئی تجویز پیش کرتے ہیں تو وہ قابل قبول ہوگی؟ اور دوسرا قومی حکومت کی جو بات ہے, کیا پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ قومی حکومت بننی چاہیے اس وقت؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو نظام شہباز شریف پرائم منسٹر نے کے زیر تحت رہا ہے, چاہے وہ پی ڈی ایم میں ہو اور پچھلے 8 مہینے ہوں, وہ الحمدللہ اس نے کامیابی جو ہے اکنامک سٹیبلائزیشن کی اچیو کر لی ہے. ملک جو معاشی بحران جو سنگین قسم کی ایک وہ نظر آ رہا تھا اس سے باہر نکل آ چکا ہے, اور اب ہم سٹیبلائزیشن سے گروتھ کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب ڈیفینیٹلی جو لوگ سسٹم سے باہر ہیں ان کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے ان کی بھی انٹری پڑ جائے, اور اب وہ قومی حکومت کی بات کرتے ہیں, کبھی وہ کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, کبھی کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو یہ باتیں ہیں, یہ جو پروپیگنڈا ہے, یہ گواہی دے رہا ہے کہ پاکستان بحران سے نکل آیا ہے, اور اب لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس نظام کا حصہ بن جائیں جہاں کوئی اب بڑے چیلنجز نہیں ہیں, لیکن ہر مہینے یا ہر ہفتے پاکستان بہتری کی طرف بڑھے گا. ہر مہینے معاشی انڈیکیٹرز بہتر ہوں گے, معیشت کے اندر ہلچل ہوگی اور بہتری کی طرف ہم گامزن ہیں. تو اب لوگ انٹری چاہتے ہیں. یہ بس یہ اتنا کچھ ہی ہے, اس کے علاوہ میں کچھ اور نہیں ان چیزوں کو. یعنی فیصل ووڈا صاحب کیا کوئی وزارت چاہ رہے ہیں یا ان کا کوئی ڈیمانڈ ہے جس کو بعنوان دیگر وہ سامنے لا رہے ہیں؟ دیکھیں وہ یہ قومی حکومت کی جو بات کر رہے ہیں اس میں کافی سب لوگ اقتدار میں آ جائیں گے نا, اور ملک کے جو بڑے چیلنجز ہیں وہ کافی حد تک معاشی چیلنجز جو ہیں وہ عبور ہو چکے ہیں. مہنگائی کی شرح 5% سے نیچے آ چکی ہے. ایک کامیابی ایک اکنامک ٹرن اراؤنڈ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگلے 6 ماہ بعد ایک اکنامک ایکٹیویٹی اور جنریٹ ہو جائے گی. سرمایہ کاری پاکستان میں متوقع ہے اگلے آنے والے. تو اس طرح جب حالات بہتر ہو رہے ہوں تو ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ اب جو ہے وہ اس کو انٹری. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب, فیض حمید صاحب پر چارج شیٹ تو ہو گئی, اب فیصل وابڈا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اور ان کے ہواری بھی اب لپیٹ میں آئیں گے, اور یہ جو انہوں نے کال دے رکھی ہے اب اس غبارے سے بھی ہوا نکل گئی ہے. بنیادی بات تو یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کی جو کارروائی ان کے خلاف شروع ہوئی ہے اور جو ان کا احتساب شروع ہوا ہے, یہ پاکستان میں نہایت ہی خوشائند ایک چیز ہوئی ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ اگر آپ جنرل بن گئے ہیں تو جنرل بننے کے بعد آپ ہر قسم کے احتساب سے بالا تر ہیں. آپ نے اگر کسی سے پیسے لے لیے تو آپ نہ دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے کسی سے کچھ چھین لیا, قبضہ جما لیا, تو پاکستان کا قانون آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اور اگر آپ کسی عہدے پر رہے ہیں تو آپ اس عہدے کی حساسیت کے عنوان سے اپنے سارے گناہ جو ہے وہ چھپا سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی فوج میں یہ ایک رسم پڑ جانا, یہ روایت پڑ جانا کہ آپ ڈی جی آئی ایس آئی جیسے طاقتور عہدے پر ہوتے ہوئے بھی احتساب سے بالا تر نہیں ہوتے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور پاکستان کے اندر اس سے احتساب کو فروغ بھی ملے گا. جنرل فیض حمید صاحب کے اوپر متعین الزام تھا کہ انہوں نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کے گھر پر حملہ کیا, یا اس سے پیسے ایکسٹورٹ کیے, یا اس کو مجبور کر کے اپنے فائدے میں استعمال کرنے کی کوشش کی. تو یہ تو وہ چیز ہے کہ اگر اس کو خدا نخواستہ آپ اس جرم کی سزا نہیں دیتے یا اس الزام کی تفتیش نہیں کرتے اور تفتیش کر کے سزا نہیں دیتے, تو آپ تو پاکستان میں پوری کی پوری اکانومی کا بھٹا بٹھا دیں گے. کہ ہر شخص یہ سوچ رہا ہوگا کہ کوئی ایک بندہ اٹھے گا اور آ کے میرے ہر چیز پہ قبضہ کر لے گا. تو پھر کون ہوگا ایسا جو انویسٹ کرے گا؟ سیاسی سرگرمیوں کی بھی بات ہو رہی ہے, کیا عمران خان اور ان کے ساتھی بھی لپیٹ میں آئیں گے؟ یہ کوشچن ہے, اسے آپ کہیے کہ $1 ملین کوشچن ہے. اگر آپ پہلی پریس ریلیز دیکھیں جو اگست میں آئی تھی, تو اس کا جو دوسرا حصہ تھا اس میں سیاست کا عنوان تھا جی. اور آج اگر دیکھیں تو آج بھی وہ دوسرے حصے میں سیاست کا عنوان ہے. پہلی جو پریس ریلیز تھی, اگر میں صحیح طریقے سے اس کو یاد کر رہا ہوں, تو اس میں کہا تھا کہ انہوں نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پولیٹیکل
سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے جی، حالانکہ 2 سال تک نہیں آپ اور 2 سال تک آپ نہیں لے سکتے. ہاں. تو آج کی جو پریس ریلیز ہے اس کا دوسرا حصہ یہ بتاتا ہے کہ 9 مئی سے جڑے ہوئے معاملات اور ملک میں انتشار پھیلانے کی جو کوششیں ہوئیں اس حوالے سے ان کے امکانی لفظ وہاں پہ نہیں ہے کہ ان کے امکانی کردار پر تفتیش جاری ہے. جب تفتیش جاری ہے تو لہٰذا حتمی طور پر یہ کہنا کہ وہ کسی چیز میں ملوث تھے یہ تو بہت مشکل ہے. اور ہاں اس سے البتہ یہ ضرور اخذ کیا جا سکتا ہے کہ فوج کی پریس ریلیز جب اس حوالے سے آتی ہے، اس پرٹیکولر حوالے سے آتی ہے، تو آپ یہ شبہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کو درست ویٹ نہیں کیا گیا ہوگا، یہ سب لوگوں نے پڑھی نہیں ہوگی، اس کے ایک ایک لفظ پر غور نہیں کیا ہوگا. اور اردو اور انگریزی دونوں کی پریس ریلیزز وہاں سے آئی، ISPR سے آئی، بالکل ایسا ہی، یعنی ترجمہ بھی ہم نے نہیں کیا اور انگریزی کو اپنے لفظوں کا جامہ بھی نہیں پہنایا. تو لہٰذا اس لیے اس پریس ریلیز پہ بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ایسا ہے جس کا سراغ لگ چکا ہے. فوج جیسے ادارے سے آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ محض الزام لگائے گا پہلے اور ثبوت بعد میں اکٹھے کرے گا. جو فوج کے اندر سسٹم چلتا ہے اس میں ثبوت پہلے اکٹھے کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد الزام کی ہلکی سی ہوا دی جاتی ہے. تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ سم ہاؤ جو فوج کا طریقہ ہے کورٹ آف انکوائری کا، اس میں شاید کچھ شواہد ایسے ہوں گے جو لیڈ کر سکتے ہیں ان کے ملوث ہونے میں 9 مئی کے واقعات میں. لیکن آگے چل کے صورتحال بدل بھی سکتی ہے، اسی لیے احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے تفتیش جاری رکھنے کا کہا گیا. ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.